السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایچ ایم فیاض۔ آپ دیکھ رہے ہیں پی این پی نیوز چینل۔ میں اس وقت ان دوستوں کے ساتھ موجود ہوں جنہوں نے ساری زندگی پاکستان کی محبت میں اپنا زر مبادلہ بیچ کر پاکستان کی معیشت میں اپنا کردار ادا کیا۔ آج یہ متاثرین ہیں، اس قدر کے متاثرین ہیں کہ 2004 سے لے کر آج تک اپنی پراپرٹی کو اس کے اوپر قبضہ یعنی لینے کے لیے اپنے کاغذات لیے در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، عدالتوں میں جا رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ میں ان سے جاننا چاہوں گا، یہی بتائیں گے کہ ان کو کتنی تاریخیں مل چکی ہیں۔ نہ تو ہماری حکومتوں نے اس بات کا نوٹس لیا ہے کہ جو پردیس سے پیسہ کما کر اپنے وطن میں اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کو کوئی تحفظ نہیں ہوتا، ان کی زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں۔ یہ متاثرین جو 2004 سے لے کر اب تک در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان سے جانیں گے، یہی بتائیں گے آپ کو۔ حکومتیں تو بدل گئی ہیں لیکن پاکستان کا نظام آج تک نہیں بدلا۔ جی السلام علیکم، کیسے آپ؟ کیا مسئلہ ہوا جی آپ کے ساتھ، مجھے ذرا بتائیں گے آپ تھوڑا؟ میں 2004 میں نے ایڈ ان کی دیکھی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کریں ہاں، بات۔ ہاں یہ ایک پلازا بنا رہے تھے جہاں پہ اچھی لوکیشن پہ، تو ہاں آہٹ ٹاور، ہاں جی کلمہ چوک میں نا آہٹ ٹاور میں بنا رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ چلے میں باہر سے پیسے کما کے لایا ہوں تو میں ادھر انویسٹ کر دیتا ہوں، جی جی ٹھیک ہے۔ 2004 میں نے ادھر کیا کہتے ہیں اپنا دکان لی اور 5 تک میں نے ساری پیمنٹ کر دی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ انہوں نے یقین دلایا تھا کہ جی یہ پلازا جو ہے نا یہ ٹوٹلی ایل ڈی اے سے اپرووڈ ہے، ٹھیک ہے اور بعد میں کچھ عرصہ بعد پتہ چلا یہ ایل ڈی اے سے اپروو نہیں ہے۔ یہ پلازے کو بننے میں پتہ نہیں کتنے سال لگ گئے، لیکن ایل ڈی اے کو تب خیال آیا جب لوگوں نے دکانیں ساری خرید لی جی جی اور عدالتیں بھی سوئی ہوئی تھی، عدالتوں کو بھی نہیں پتہ چلا کہ جی یہ کام ہو رہا ہے ادھر۔ جب سارا کچھ لوگوں نے پیمنٹیں کر دی، 90% لوگوں نے پیمنٹیں کر دی، تو بعد میں یہ جی اوپر کی 6 فلور جی انہوں نے کہا جی ایلیگل ہیں، ٹھیک ہے وہ 6 فلور انہوں نے گرا دی ہیں 2010 میں۔ جی اس کے بعد امید تھی کہ وہ اس کو ریکنسٹرکشن کر دیں گے، لیکن اس کے بعد انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ 2010 سے لے کے آج 2022 شروع ہو گیا، جی 12 سال پھر ہو گئے ہیں۔ جی جی، وعدے ملتے ہیں آپ کو، وعدے ملتے ہیں آپ کو۔ ہاں جی۔ اچھا، پھر آپ لوگ کیا عدالت میں گئے ہیں، عدالتی کاروائی ہوئی ہے، سارا کچھ ہوا ہے، اس میں آپ کے حق میں کوئی فیصلہ آیا ہے کہ نہیں؟ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا، بس صبح سے لے کے شام تک عدالتوں میں بیٹھے رہتے ہیں جا کے، جی جی لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کبھی یوسف احمد نہیں آئے، کبھی جج صاحب نہیں آئے، اور کبھی وہ آ بھی گئے تو حاضری ہو گئی، اگلی ڈیٹ مل گئی ہمیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ تو وہ پردیسی ہیں جنہوں نے ایک ایک روپیہ وہاں سے محنت مشقت کر کے کمایا تھا۔ کچھ ایسی فیملی بھی ہیں، کچھ ایسے دوست بھی ہیں جنہوں نے یہاں پہ رہ کے جو ہے اپنی کہتے ہیں کہ اپنی قسمت کا فیصلہ اس پہ چھوڑ دیا کہ جی ہم لوگ اچھا بنائیں گے، اچھا کمائیں گے یا ایک اچھا پروجیکٹ پہ کام کریں گے۔ تو یہ ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ افتخار ہے جی میرا بات یہ ہے کہ جی میں گورنمنٹ ملازم تھا، میں اپنی ملازمت سے تنخواہ میں سے منتھلی انسٹالمنٹ کے پے کر کے میں نے 2007 میں ان کی رقم پوری کر دی تھی۔ انہوں نے الاٹمنٹ لیٹر وغیرہ مجھے دے دیا۔ اس کے بعد 2010 میں پتہ چلا جی یہ اس وقت تک قبضہ نہیں انہوں نے دیا، 7 سے 10 تک۔ اس وقت یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جی ایل ڈی اے سے اپروو نہیں ہے، حالانکہ جب ہم نے ان سے ڈیلنگ کی تھی اس وقت انہوں نے بورڈ چسپاں کیے ہوئے تھے ہر جگہ کہ ایل ڈی اے سے اپروو، ایل ڈی اے سے اپروو، ایل ڈی اے سے اپروو۔ یہ اسی ہم ان کے دھوکہ دہی میں آئے یا کس طرح۔ اس کے بعد جب گرا اس کے بعد بھی یہ مختصر سی مجھے یہ بتائیں، آخر ایسی رکاوٹ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کے جو معاملات ابھی تک کلیئر نہیں ہو سکے؟ یعنی وہ بندہ جو بہت وہ کیا کہتے ہیں کہ زیادہ تعلقہ والی ہے، اثر رسوخ والا ہے یا پیسے والا ہے، کیا مسئلہ کیا ہے اس کا؟ جی وہ بندہ بہت ہوشیار ہے۔ یہ دیکھیں کہ یہ اس وقت کا نیب میں کیس 2015 میں ہم نے دائر کیا تھا، 6 سال ہو گئے ہیں۔ تو نیب والے بھی کیا مجبوری ہے کہ ابھی تک وہ کیس کمپلیٹ نہیں کر سکے۔
ٹھیک ہے، سنائی نہیں ہوتی. یہ اس کا یہی وجہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ اپروچیبل ہے، اپروچ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات جو ہے ہم سے زیادتی ہے. ہم نے تو یہ سمجھا تھا ہم ریٹائرمنٹ کے اوپر کوئی اپنا کاروبار کر لیں گے. اب ہمیں ریٹائر ہوئے بھی 3 4 5 سال ہو گئے ہیں، لیکن ہم جو دھکے کھا رہے ہیں ادھر ادھر. ہماری جمع پونجی جتنی ہے وہ ساری جو اس میں چلی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس وقت 2004 میں ہم نے 5 6 لاکھ دیا تھا وہ اماؤنٹ دیکھیں اب. لیکن ہم تو دکان لینا چاہتے تھے کاروبار کے لیے، اب ہمیں بھی وہ کمپلیٹ نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میں بھی کویت سے قطرہ قطرہ. اچھا، یہ بھی کویت سے آئے ہوئے ہیں. وہاں پر کتنے سال آپ نے گزارے؟ میں نے ادھر 22 سال گزارے ہیں. تو 2005 میں یہ بکنگ کرائی، پیمنٹ بھی ساری ہو گئی. تو 10 سال سے نیب میں بھی کیس چل رہا ہے، کوئی سنائی نہیں ہو رہی. اچھا، تو لاسٹ ایج میں کھڑے ہیں ہم لوگ. بالکل ٹھیک ہے، ہاں اللہ جی. تعالیٰ خیر کرے گا. تو متاثرین متاثرین میں سے آدھے لوگ تو وفات پا گئے ہیں. جی متاثرین میں سے آدھے لوگ تو وفات پا گئے ہیں اور آدھے بیمار ہیں. جناب علی گزارش یہ ہے کہ 2004 سے لے کر آج تک ہم دھکے کھا رہے ہیں. میں سعودی عرب میں 30 سال کام کرتا رہا ہوں، وہاں سے پیسے لے کے آیا، سوچا کہ پاکستان میں کوئی کاروبار کروں گا. میں نے آفس بک کرایا احد ٹاور کلمہ چوک میں، لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا. عدالتوں کے فیصلے ہو گئے ہیں، عدالتوں کے فیصلوں پر عمل نہیں ہوتا ہے. اور نیب میں جو کیس چل رہا ہے وہاں پر 4 آدمی ہیں ذمہ دار، چاروں میں سے کوئی نہ کوئی ہر پیشی پر غائب ہوتا ہے. کیس نہیں چل رہا ہے، نہیں چل رہا ہے، نہیں چل رہا ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ اب وہ جو ٹاور ہے وہ ایل ڈی سے اپروو ہو چکا ہے؟ وہ یہ جانے وہ جانے، مجھے تو ہمیں تو یا پیسے دیں یا پیسے بھی آج کے ریٹ پر دینے چاہیے. تو یا پھر ہمیں آفس دے، بلکہ میرا آفس تو عدالتی قانون کے تحت وہ گرا ہی دیا، غیر قانونی پر بنا ہوا تھا. جس منزل پر بنا ہوا تھا وہ گرا دیا گیا ہے. اچھا، اب اس کا متبادل بھی نہیں دے رہے ہیں. جسٹس کیانی نے یہ لکھا ہوا ہے کہ 5 سٹور تک جو ہے کھڑا وہ جسٹیفائیڈ ہے. باقاعدہ ہمارے پاس اس کے آرڈر پڑے ہوئے ان کے ہیں. تو یہ جو ہے نا جو کھڑا ہے یہ صحیح ہے، یہ منظور شدہ ہے، اس میں کوئی نہیں. تو جب ہم نے یہ آ کے ان کے والد صاحب سے ملے جو خود اس وقت یہ سارا ڈیل کر رہا تھا، ان کا ایک عبداللہ نام کا وہ تھا مینیجر، اور یہ سارے اور مینیجر، ہم ان کے والد سے ملے، انہوں نے ہمیں سارے کاغذات دکھائے کہ یہ جینون ہے. کیونکہ میں عسکری فائی میں رہتا ہوں، میں ریٹائرڈ آرمی افسر ہوں. تو میرا یہ مقصد تھا کہ اگر مجھے کوئی کنوینس نہیں ملے گی تو میں پیدل جا کے اپنی دکان اور اپنا آفس دیکھ لیا کروں گا. اس پہ ہم نے، اور ان کے والد صاحب نے یہی کہا تھا کہ 24 مہینے میں ہم آپ کو یہ چیزیں دے دیں گے، یہ آپ کی پراپرٹی. آپ اگر نہیں دیں گے تو ہم اس کا کرایہ دیں گے. اس کے بعد نہ کرایہ نہ پراپرٹی. آپ کیا کہتے ہیں جی؟ یہی آپ سب کہاں کی، سے آئے تھے؟ میں راول پنڈی سے آیا ہوں. اچھا، اور یہ آپ نے بھی یہاں پہ آہر ٹاور میں بالکل یہاں پر ہماری ایک دکان ہے، وہ میں نے خریدی 2006 میں. اچھا، اس کے بعد بس پھر رہے ہیں، پیسے دیے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں سنتا، ہر جگہ گئے ہیں. اب نیب میں یہاں کیس ہے، یہاں پیشی پہ پیشی مل جاتی ہے. ہائی کورٹ کا فیصلہ 17/6/2019 کا کیا ہوا. انہوں نے ڈائریکٹ لکھا ہے اس کو، ملک صاحب کو، کہ ان کو دکانیں بنا کر ہینڈ اوور. اس نے بیان حلفی وہاں دیا ہے کہ میں بنا کر دوں گا. اس نے مہلت لی ہے وہاں سے 1 سال، وہ ختم ہو گئی. 15 مہینے اوپر ہو گئے. اچھا، اس پہ بھی کوئی ایکشن نہیں ہوا اس پہ. اس کے بعد نہ ہائی کورٹ نے نہ. آپ کچھ کہنا چاہیں گی، کچھ بات کرنا چاہیں تو آ جائیں، کوئی بات نہیں. جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ کہنا چاہتی ہوں، ہم نے 2004 میں آہر ٹاور میں شاپس لی تھی، اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ یہ ایل ڈی اے سے اپرووڈ ہے. لیکن پھر کچھ سالوں بعد پتہ چلا کہ یہ ایل ڈی اے سے بھی اپرووڈ نہیں ہے، یہ انلیگل بنایا انہوں نے. پھر ہم سے انہوں نے پوری پیمنٹ لے لی اور ہم نے ساری پیمنٹس بھی دے دی. پھر انہوں نے ہمیں ہماری شاپس بنا کر ابھی تک نہیں دی. آج 18 سال ہو گئے ہیں، ہم عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، نہ نیب ہماری سن رہی ہے نہ عدالتیں ہماری سن رہی ہیں. ڈیٹ پہ ڈیٹ ہمیں دیے جاتے ہیں. تو یہ سراسر زیادتی ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارا حق ہمیں ملے،
اور ہم پرائم منسٹر سے بھی درخواست کرتے ہیں برائے مہربانی اس طرف توجہ دیں. ہم کب سے اس تکلیف میں ہیں, ہمیں اس تکلیف سے نکالا جائے اور ہماری حق ہمیں دیا جائے. جی آپ کا بہت شکریہ. ہائی کورٹ کے ڈبل جج تھے, انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 16 ستمبر کو اس پچھلے سال کے انہوں نے کمپلیٹ کر کے دینا ہے, مگر افسوس یہ ہے کہ 16 ستمبر کو ہم گئے اور وہ جو اس کا کیس تھا وہ لگا ہی نہیں, ہائی کورٹ نے اس کے پرواہ نہیں کی, حالانکہ اس کے اپنے آرڈر تھے کہ 16 ستمبر کو اگر یہ نہیں دے گا تو میں اس کی بیل جو وہ کینسل کر دوں گا, اسے جیل بھیج دوں گا. مگر جج صاحب نے پرواہ نہیں کی اور وہ کوئی کیس چلا ہی نہیں, ہم بیٹھے رہے اور یہ کیس چلا ہی نہیں. ہائی کورٹ کو بھی چاہیے کہ اس پہ خیال کرے کہ 16 ستمبر کو کون آدمی تھا جس نے یہ کیس ہی نہیں لگنے دیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ 2006 کے اندر آفس لیا تھا اور اس کے بعد کئی سالوں سے نیب کے, میرا خیال 4 یا 5 سال پہلے میں نے لیب میں اس کا جو تھا وہ کیس لانچ کیا تھا. ابھی تک اس کا کوئی کسی قسم کا نہیں ہوا, کوئی اس میں نہیں ہے, کوئی کلیئرٹی نہیں ہے جنہوں نے پارشل پیمنٹ سے فل پیمنٹ سے ان کے ساتھ کیا ہونا ہے, اور ہر طرح سے جن کے آفس ڈیمولیشن جیسے یہ ہیں ان کا کچھ بھی نہیں پتا کیا ہونا ہے. تو کوئی کلیئرٹی ہو تاکہ ایک چیز ہو جس کو ریزالو کیا جائے, کیونکہ یہ کیس ختم نہیں ہونا, متاثرین سینکڑوں میں ہیں, اس کا کوئی نہ کوئی اینڈ پہ سولوشن ہونا چاہیے. جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ وہ متاثرین ہیں جو عرصہ تقریباً 18 سال سے اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور اس وقت جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے اوپر آتی ہے, کیونکہ حکومتیں بدل گئی, ہمارا نظام نہیں بدلا, نہ سسٹم بدل سکا ہے. یہ لوگ جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, اور وہی بات ہوگی کہ تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ ان کو مل رہی ہے لیکن ان کو حقوق نہیں ملا. تو ارباب اختیار اس بات کا نوٹس لے کہ سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آ چکا, ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ آ چکا ہے, اس کے باوجود ان کو ابھی تک جو ہے کوئی بھی نہ تو ان کو پیسہ مل رہا ہے اور نہ ان کو کوئی قبضہ مل رہا ہے. پیسہ آج کی ڈیٹ میں جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ چاہیے, ایسے پیسے نہیں چاہیے. یا ہمیں یہ سینکڑوں متاثرین ہیں جو ایک اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں, تو یہ اس وقت ہمارے ارباب اختیار کی ذمہ داری میں آتا ہے. جی انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. نیب کا جج, نیب کا پروسیکیوٹر اور یوسف احد اور اس کا وکیل, چاروں میں سے کوئی نہ کوئی غیر حاضر ہوتا ہے. ہر پیشی پر ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے, ہمارا کیس آگے نہیں چلتا ہے. اوکے جی ناظرین, پھر انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے پروگرام ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان HM فیاض کو اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ ان کے حقوق جو ہے بحال کرے, ان کو جو ان کا حق ہے وہ دے, اور ہمارے جو ارباب اختیار ہے جو دعوت بڑا کرتے ہیں کہ ہم لوٹا ہوا پیسہ لے کے آئیں گے, نہ تو وہ لوٹا ہوا پیسہ لے کے آئے, نہ ان لوگوں کی لوٹی ہوئی کمائی جو ہے وہ واپس کروا سکے. السلام علیکم, میں ہوں جویر یاسر اور میں آ رہی ہوں لائیو PNP HD نیوز پر. بات ہوگی خواتین کو بااختیار بنانے کی تعلیم کے حوالے سے اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل اور ان کے حقوق پر. تو دیکھتے رہیے ایوننگ ٹاک ود جویر یاسر, صرف اور صرف. کووڈ-19 کی وجہ سے کاروباری مراکز بری طرح متاثر ہوئے ہیں. ہر کمپنی اپنے کاروبار کو آن لائن کی طرف منتقل کر رہی ہے. اس موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے کاروبار کی ترقی اور مزید بہتری کے لیے بااعتماد پروفیشنل ادارے کی زیر نگرانی اپنے کاروبار کی تشہیر, ویب سائٹ ڈیزائننگ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ایڈورٹائزمنٹ, سوشل میڈیا مینجمنٹ, ڈیجیٹل ہورڈنگز بورڈز, اشتہاری مہم کے ہینڈز آؤٹ بشمول بروشرز, پیمفلیٹس تیار کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کریں. آپ کا اعتماد ہماری کامیابی. 3 Brothers Soft Private Limited.